بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں اسلام بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور چند عرصے بعد یہ عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہ بات ورلڈ اکنامک فورم نے پیو ریسرچ سینٹر کی ایک تحقیق کے حوالے سے بتائی۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ 2070 تک اسلام عیسائیت کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ تحقیق میں 2010 میں دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد دی گئی اور 2050 تک اس میں اضافے کا تخمینہ بھی لگایا گیا۔ اسلام کا تیزی سے پھیلنا ہی اس کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں موجود اسلام کے دشمن جتنا ہی اس دین برحق کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس آخری آسمانی مذہب کو جھٹلاتے ہیں، اتنا ہی ان کے حربے ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہی کے ملک کی تحقیقی ادارے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اسلام کی سچائی اور اس کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے نہ صرف عام غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا بلکہ کئی ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اپنے فن کے عروج پر تھے، پھر ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ اسلام کی جانب راغب ہوئے اور بالآخر مسلمان ہوئے۔ ان کی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہوئے جہاں ان کے اس عمل پر حیرانی کا اظہار کیا گیا، وہاں ان پر بے وجہ تنقید بھی کی گئی۔ کئی میڈیا کے اداروں نے جاننا چاہا کہ آخر ایسی کیا بات تھی جو انہیں قبول اسلام کی جانب لائی۔ اگرچہ اس جاننے کے پیچھے بھی تنقید اور تضحیک کا جذبہ کار فرما رہا، مگر ان لوگوں نے ہمیشہ سوال کرنے والوں کو لاجواب کیا اور اعتراف کیا کہ بے شک دین اسلام کی سچائی نے انہیں اس کی جانب راغب کیا۔ اس عمل کے پیچھے کوئی مطلب، کوئی لالچ کار فرما نہیں تھی۔ ایسی ایک لبنانی اداکارہ جس نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے جاننے والے ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، کیونکہ اس اداکارہ کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے تھا، تاہم اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ لبنان سے تعلق رکھنے والی اداکارہ کوئنی پیڈیلا نے قبول اسلام کے بعد ایک بیان میں کہا کہ میں بہت بہکی ہوئی تھی، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئی ہوئی تھی، رات اور دن انتہائی مصروف تھے، میرے چاہنے والوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، میری ایک ایک ادا کو اہمیت دی جاتی، میں کلبوں کی زینت ہوا کرتی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، نئی سے نئی گاڑی میرے پاس تھی، عمدہ اور مزین گھر تھا، لیکن ان سب آسائشوں کے باوجود میرا دل بے قرار رہتا تھا، میرے دل کو سکون و اطمینان نہیں تھا، میں ناخوش رہا کرتی تھی، مجھے دنیا میں زندگی گزارنا دشوار لگ رہا تھا، کسی چیز کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتی تھی، ایسی تبدیلی جس میں سکون ہو، طمانینت ہو، ٹھہراؤ ہو۔ میرے دل کی آواز رنگ لائی اور میری کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ تاثرات تھے کوئنی پیڈیلا کے، جو کہ فلپائن کی معروف اداکارہ تھی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی شہرت اور شوز لائف کو خرابات کہہ دیا۔ فلپائنی اداکارہ روبن پیڈیلا کی بیٹی ہے، گویا اداکاری اسے وراثت میں ملی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حج کے لیے چلی گئی۔ اپنے جسم کی نمائش کرنے والی نے اپنے جسم کو کالی چادر میں چھپا لیا تھا۔ اللہ کے گھر کا نظارہ کرنے اور حج کی ادائیگی کے بعد ایک انگریزی چینل نے انٹرویو لیا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، روئی جا رہی تھی اور کہتی ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کوئی ہمدرد نہیں، میں گناہگار شخصیت ہوں، پھر الحمدللہ اللہ نے مجھے ناچیز کو اپنے گھر بلایا۔ میں اللہ کے گھر کو دیکھے جا رہی تھی، آنسو آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے اور زبان پر شکر کے کلمات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسلام لانے کی خوشی کے آنسو تھے یا کہ بیکار زندگی گزارنے کے آنسو۔ میں نے اپنے کئی سال غیر حقیقی زندگی میں گزار دیے تھے، اس کا بہت افسوس ہے، لیکن الحمدللہ اب میں اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب پاتی ہوں۔ اسلام اپنانے سے مجھے تحفظ ملا ہے۔ اس نے اپنا نیا نام ختیجہ رکھ لیا۔ مزید کہتی ہیں کہ اسلام زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہو گیا ہے۔ اسلام ایک امن والا مذہب ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ اسلام مکمل طور پر انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمہ ہوں۔ اب میں اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کروں گی۔ کوئنی پیڈیلا ختیجہ، جن کا قبول اسلام سے پہلے کا نام کوئنی پیڈیلا تھا، ان کا تعلق فلپائن سے ہے۔ فلپائن عیسائی ملک ہے جہاں 90% عیسائی آباد ہیں۔
80% रोमन कैथोलिक है। कुछ लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलमान तो कम तादाद है। फिलिपाइन में इस्लाम का ये एक नया पौधा नमो पजीर है। नामवर इतालवी अदाकारा मार्शेला जहां फ़न के इन मुमताज़ स्टार्स में शामिल है जिन्होंने आबाई मज़हब छोड़कर दीन हक़ इस्लाम की गोद आतिफत में पनाह लिया और दुनियावी कामयाबियों से हमकिनार हो गए। मुतअद्दिद फिल्मों को अपने जौहर फ़न से आरास्ता करने वाली सफ़े अव्वल की अदाकारा अपने तजुर्बे को बयान करती हैं। दूसरी आलमी जंग पर बनने वाली फ़िल्म की शूटिंग के लिए मुझे अपनी यूनिट के साथ मिस्र के एक शहर मर्सी मतरूह जाना हुआ। वो सफ़र मेरे लिए रोशनी का सफ़र साबित हुआ और मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई। इस शहर से गुज़रते हुए हमें एक मुकाम पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। मैंने देखा कि वहाँ पर मौजूद एक इमारत से मुत्तसिल हिस्से में कुछ लोग हाथ मुंह धोने के बाद जूते उतार कर एक इमारत में दाखिल हो रहे हैं और क़तारों में खड़े होकर उठने बैठने का सा अमल कर रहे हैं। यह मंज़र देखकर मुझे तजस्सुस हुआ। जी चाहा इस कदर दीदा ज़ेब मंज़र को करीब से देखना चाहिए। अपनी गाड़ी से उतरी इस इमारत के करीब चली गई। वहाँ पहुंचकर क्या देखती हूँ कि वो सब लोग पुरसुकून अंदाज में बैठे कुछ पढ़ रहे हैं। इनमें से एक ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। इस मुशाहिदे के पुरसुकून लम्हात मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मैसर नहीं आए थे। वहाँ लोगों से पूछने पर इन्हें पता चला कि इमारत मस्जिद है। अंदर मौजूद लोग मुसलमान हैं और इबादत कर रहे हैं। मार्शेला एंजेलो ने ज़िंदगी में पहली बार मस्जिद देखी थी। सच तो यह है कि मुसलमान नाम की जमात ही को पहली बार देखा था। पता नहीं क्यों दूसरे दिन मार्शेला एंजेलो खिंची फिर मस्जिद की तरफ चली गई। वो दोबारा मुसलमानों की जमात को नमाज अदा करते हुए देखने की मुतमनी थी। इन्हें मुनज़्ज़म तौर पर इबादत करते देखकर मार्शेला एंजेलो को क़ल्बी सुकून का एहसास हुआ था और इबादत के लिए इन लोगों की पाकबाजी बिलखुसूस कामिल मसावत पर रश्क आया। इंतशार व इफ्तिराक़ की इस दुनिया में चंद बंदगान खुदा एक सफ़ में खड़े बेहद भले लग रहे थे। नमाज के अख्तिताम पर जब नमाजी मस्जिद से बाहर आए तो मार्शेला एंजेलो ने बात करते हुए इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इनसे बात करने का मौका मिला तो वो मार्शेला एंजेलो को बहन और बेटी कहकर बात कर रहे थे। मिस्र में शूटिंग ख़त्म होने के बाद फिल्मी यूनिट के साथ मार्शेला एंजेलो इटली लौट आई। इटली में इसका एक दोस्त शौहर की तरह इसके साथ रहता था। घर वापस आने के बाद मार्शेला एंजेलो ने इस रिश्ते की हुर्मत पर गौर किया। इस दौरान महसूस करने लगी कि यह रिश्ता खराबी पर मुबनी है। मज़कूरा मस्जिद में लोगों की इबादत, मार्शेला के सवाल पर निजी नज़रें रखे बात करना और बेटी बहन कहकर मुखातिब करना, ये सब बातें याद आई तो मार्शेला ने मुसलमानों के मुतालिक बहुत कुछ सोचने का सिलसिला शुरू कर दिया और एक मरहले पर मार्शेला एंजेलो को अपने मुंह बोले शौहर के साथ रिश्ते से घिन आने लगी और उसने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर ली। वो फिल्मों में मज़ीद माहिदों पर दस्तखत करने से ग्रेस करने लगी। वो अपने घर के खामोश हिस्से में बैठकर मुसलमानों की इबादत के मुतालिक घंटों सोचती रहती। इसके जहन में मिस्र की वो छोटी सी मस्जिद जहाँ वो मुसलमानों का अखलाक, इनकी इबादत भी बेपनाह सादा नमाज में छोटे बड़े की बराबरी, इन लोगों का नज़र ज़मीन में गाड़े रखना, ये तमाम बातें इसके क़ल्ब व जहन में कुछ इस तरह नक्श हो गई थी कि वो तसव्वुर में बार बार मिस्र की मज़कूरा मस्जिद में पहुंच जाती थी। एक रोज़ एक रास्ते से गुजरी थी। इसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था मस्जिद। वो इस इमारत में दाखिल हो गई। वहाँ मौजूद लोग इनके साथ बेहद शफ़क़त से पेश आए। इन्होंने इसे दीन इस्लाम के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें तलब की। निहायती अदब से किताबें फ़राहम कर दी। वो इन किताबों को निहायती संजीदगी के साथ दिन में कई घंटे तक मुताला करते रहीं। यह मुताला हर बार नूर और हिदायत का एक नया बाब रोशन करता रहा। एक शाम वो दोबारा इस्लामी मरकज़ पहुंची और इंतज़ामिया से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इनका ख्याल था कि इस्लाम कबूल करने के कार्रवाई में कुछ वक्त लगेगा, मगर इस्लामी मरकज़ वालों ने कहा कि इस्लाम कबूल करने में किसी ख़ास कार्रवाई की ज़रूरत नहीं। मार्शेला एंजेलो ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। कुछ दिनों के बाद मार्शेला एंजेलो के दोस्त ने भी इस्लाम कबूल कर लिया जो इनके साथ रहा करता था। मरकज़ के लोगों ने इनका नाम अब्दुल्ला रखा और मार्शेला एंजेलो के साथ पाबंदी से दीनी तालीम के मरकज़ जाने लगे। मरकज़ ही के एक बुज़ुर्ग ने इनका निकाह पढ़ाया और मार्शेला एंजेलो फ़ातिमा अब्दुल्ला बन गए।
دنیا شعب سے تعلق رکھنے والی غیر مسلم شخصیات کے اسلام قبول کرنے کی یہ 2 مثالیں ہی نہیں ہیں، ایسی بے شمار مثالیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لورین بوتھ برطانوی براڈ کاسٹر، صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن ہیں۔ وہ سابق برطانوی وزیر اعظم کی اہلیہ شیری بلیئر کی سوتیلی بہن ہیں۔ انہوں نے سن 2010 میں ایک مسلمان سہیل احمد سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ اکتوبر 2010 میں وہ اسلام چینل کے عالمی امن اور اتحاد کی تقریب میں حجاب پہن کر آئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں بطور رپورٹر ان کے تجربات ان کے شعور کو جگایا۔ AR رحمان کا شمار انڈیا کی کامیاب ترین موسیقار میں ہوتا ہے۔ ان کا جنم ایک ہندو گھرانے میں ہوا تھا۔ انہوں نے 20 کے پیٹے کے اوائل میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا AS دلیپ کمار سے اللہ رکھا نام رکھ لیا تھا، تاہم انہیں AR رحمان جانا جاتا ہے۔ جرمن ٹی وی میزبان کرسٹین بیکر کا شمار اسلام قبول کرنے والے معروف جرمن شخصیات میں ہوتا ہے۔ سن 1992 میں ان کی ملاقات عمران خان سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اسلام سے متعارف کرایا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا اور 3 سال غور و فکر اور مطالعے کے بعد سن 1995 میں باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ معروف برطانوی گلوکار کیٹ اسٹینیوز نے دسمبر 1977 میں اسلام قبول کیا اور سن 1978 میں باضابطہ طور پر اپنا نام تبدیل کرتے ہوئے یوسف اسلام رکھ لیا تھا۔ تاہم سن 2006 میں ان کے پاپ میوزک میں دوبارہ واپسی ہوئی اور 28 سال کے بعد ان کا پہلا البم این ادرک کپ ریلیز ہوا۔ حال ہی میں ایک آرائش گلوکارہ شینڈ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ 90 کی دہائی میں اپنے گیت نیتھنک کیمپیوز سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے والی فنکارہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے شہدا رکھ لیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے حوصلہ افزائی پر اپنے ساتھی مسلمان کا شکریہ ادا کیا اور اذان دیتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ جزاک اللہ خیر۔